سیاسی منظرنامہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اینڈ واٹ نیکسٹ؟ اب صحت عامہ کے حوالے سے ایک معاملہ ہے جس پر ہمیں بات کرنی ہوگی. آج اقوام متحدہ کے تحت یونیورسل ہیلتھ کوریج ڈے منایا جا رہا ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد یہ ہے کہ بلا امتیاز رنگ و نسل، غریب اور امیر کوئی بھی ہو، صحت کی سہولیات فراہم کرنا ہے. اور ہر حکومت اور ہر لیڈر پر دنیا کے جو بھی ہیں ان پہ زور دینا ہے کہ صحت کے لیے بجٹ بڑھائیں. اب مسئلہ کیا ہے کہ پاکستان جو کہ وطن عزیز ہے، اس کے اندر 2 شعبے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ہمارا ایکسپینڈیچر نہ ہونے کے برابر ہے. ایک تو صحت کا شعبہ ہے اور دوسرا ہے تعلیم کا شعبہ. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اندازہ کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر بھی جو آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پر خرچ ہونا چاہیے وہاں پر نہیں ہوتا، اور مشینری چاہیے ہوتی ہے. کراچی کے کئی ہاسپٹلس کو، 5 یا 6 ہاسپٹلس کو میں گنوا سکتا ہوں کہ جہاں پر لٹرلی لوگ ٹراما مشینز نہیں ہیں. لوگوں کو صحیح طریقے سے سوائے وہ 1-2 گولیوں کے، درد کی گولیوں کے، باقی کوئی میڈیسن دستیاب نہیں ہوتی پیشنٹس کے لیے. لمبی قطاریں ہوتی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. ریسنٹلی جو بے نظیر بھٹو ہسپتال میں ہوا، جو آکسیجن بیڈز نہیں تھے، جس میں بچوں کی اموات بھی ہوئی، تو وہ کیس بھی ہمارے سامنے ہے. تو اب آپ کو ذرا سا یہ بھی بتا دیں کہ جو ورلڈ ہیلتھ رینکنگ ہے اس میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے. تو WHO کے مطابق پاکستان ہیلتھ سسٹم ورلڈ رینکنگ میں 169 میں سے 124ویں نمبر پر ہے، اور GDP کا صرف 1%. امیجن کریں کہ آپ کی GDP کا صرف 1% صحت پر خرچ کیا جاتا ہے، اور پاکستان نوزائیدہ بچوں کی اموات کے لحاظ سے سر فہرست ہے. روزانہ 1100 پاکستانی ذیابیطیز اور اس کی پیچیدگیوں سے مر جاتے ہیں. تیسرا پاکستانی اس میں مبتلا ہے، اور یہاں ہیپاٹائٹس سی کے مریضوں کی تعداد 1 کروڑ کے لگ بھگ. اللہ اکبر. تو یہ صحت کا حال ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں کہ کیا ہوا ہے اب تک اور کیا ہو سکتا ہے آگے. نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، یہ جو صورتحال، ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری ہم آپ پر نہیں ڈال سکتے کیونکہ آپ نگرانی کر رہے ہیں صحت کے شعبے کی اور آج کل، اور لیکن آج سے پہلے 75 سال پیچھے نہ جائیں لیکن 20-25 سال پیچھے چلے جائیں، ایرا چینج ہو چکا تھا. لیکن صحت اور تعلیم 2 شعبے ہیں جہاں پر ہمارے ایکسپینڈیچر اور انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے. تو آپ کو وجہ اس مائنڈ سیٹ کی کیا نظر آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک صحت مند صبح بخیر. آپ نے جو سوال کیا، یہ ایک کرونک ایشو ہے. ہیلتھ کو ہسٹوریکلی اگنور کیا گیا ہے. ہماری پالیسی میں اس کو وہ اہمیت نہیں دی گئی ہے جو کہ اس کی ہونی چاہیے تھے. اور آپ نے تو 20 سال کی بات کی، میں تو اور بھی پیچھے چلا جاؤں، اور یہ بہت عرصے سے ہو رہا ہے. تو اس کی ذمہ داری تو ہم کسی ایک رجیم پہ نہیں ڈال سکتے، لیکن ایز اے پالیسی اگر اس کو اگنور کیا گیا ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ جو ہیلتھ کی لیڈرشپ آتی ہے ہر گورنمنٹ میں، وہ کیوں نہیں اٹھاتی. میں صرف اس نقطے پہ آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ یہ ذمہ داری اس کرسی کی ہوتی ہے جو ہیلتھ کو لیڈ کرتا ہوتا ہے. ابھی جو سچویشن آپ نے بتائی ہیپاٹائٹس کے حوالے سے، ڈائبٹیز کے حوالے سے، یہ کرونک ایشوز ہے. اچھا، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے امیجیٹلی ہیپاٹائٹس سی ایلیمینیشن کی پروگرام کے لیے ایک PC1 یعنی ایک پروگرام بنایا ہے جس کی مالیت 36 ارب روپے ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم بہت جلدی لانچ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب اس کو اناگوریٹ کریں گے، اور ہم ہیپاٹائٹس سی کا جو ایلیمینیشن ہے اس کا آغاز کریں گے. تو ہم انشاءاللہ مصر کے بعد دوسرے ملک ہوں گے تو 2030 تک اس کو ایلیمینیٹ کریں گے. آپ نے دوسری بات جو کی ڈائبٹیز کا، اس کے لیے ہم نے کیا، اس کے لیے بھی ہم نے ایک جامع پروگرام بنایا صوبوں کے ساتھ کنسلٹیشن میں، اور وہ 6 بلین روپیز کا. تو اس میں اس بیماری کے خلاف روک تھام کے جو بھی عوامل ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب، آپ بڑے اچھے اسٹیپ لے رہے ہیں. ایک چیز جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہوں، جس پر ہم فوکس کیے ہوئے ہیں، وہ یہ کہ پالیسیز بنتی ہیں، بجٹ ایلوکیٹ ہوتے ہیں. جیسے ہی آپ کی گورنمنٹ جائے گی، ظاہر ہے آپ نگراں سیٹ اپ کا حصہ ہیں، جو دوسری گورنمنٹ آئے گی وہ نئے سرے سے پھر سارے معاملات دیکھے گی. پالیسیز کا تسلسل نہیں ہوتا، انفیکٹ کوئی پالیسی بھی ان پلیس نہیں ہوتی. تو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ایک یونیورسل ہیلتھ سسٹم ہونا چاہیے، تو آپ کے دماغ میں کیا کانسیپٹ ہے، کیا ورلڈ ہیلتھ سسٹم؟ جی میں سمجھ گیا نا، میں آپ کے سوال کو سمجھ گیا. یہ بھی ہیلتھ لیڈرشپ کو ہم مورد الزام ٹھہرائیں گے کہ ہیلتھ کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے ان کنٹری، ایک بڑی ہماری منسٹری ہے، فعال منسٹری ہے، لیکن ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ کیسے جو پالیسیوں کا تسلسل کے لیے جو بنیادی ریکوائرمنٹس ہیں انہوں نے کیا کیا. ایک تو یہ ہے کہ آپ کا ایک سکسیشن پلان ضرور ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ کو اپنے انٹینڈڈ آڈینسز وہ دیکھنے چاہیے، ان کے انالیسس کرنے چاہیے
پھر ان کے لیے اسٹریٹجی بنانی چاہیے کہ میں نے ان کو کس طرح انگیج کرنا ہے. جیسے ہماری اسٹریٹجی کا حصہ ہے, ہم سارے ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ہم ان کے سامنے اپنا مقدمہ رکھیں گے کہ ہم نے پالیسی لیول پہ چینجز جو کیے ہیں, ہم نے پروگرامیٹک جو چینجز کیے ہیں, ہم جو ریفارم لا رہے ہیں ہیلتھ سیکٹر میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک چیز میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ بجٹ میں حصہ نہ رکھنا, دوسری چیز ہے کہ جو ایلوکیٹڈ بجٹ ہے اس کے اندر خرد برد ہونا, اس کا ادھر ادھر ہونا, ہسپتالوں میں ادویات نہ ہونا, جو ہسپتال ہیں ان میں مشینری کا نہ ہونا. کراچی کے کئی جگہ ہاسپٹلز ہیں, ظاہر ہے کہ وہ کسی کے بھی کنٹرول میں ہو سکتے ہیں, لیکن عوام اس سے سفر کر رہے ہیں, تو وہاں پر ٹراما مشینز تک نہیں ہیں. تو اس کی وجوہات کا تعین کرنا بھی بہت ضروری ہے. آپ کے سوال کے جی میں آپ کے سوال کو 3 پیراوں میں ڈیوائڈ کر لیتا ہوں. پالیسی لیول پہ, کہ پالیسی لیول پہ آپ نے کیا سٹیپس اٹھائے ہیں کہ جو براڈر پالیسی جس کی اوپر پھر آپ کی اسٹریٹجی اور امپلیمنٹیشن پروگرام بنتے ہیں اس میں کیا چینجز آپ لا رہے ہیں. دوسری آپ کی جو ایشوز ہیں وہ امپلیمنٹیشن کے ہیں. تو ایک تو پالیسی میں ہم نے جو شفٹس لائے ہیں وہ ہم کنٹینیو انشاءاللہ کرنا چاہتے ہیں سکسیڈنگ گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس کے لیے ایک ایڈوکیسی پلان ہم بنائیں گے. ہم ہماری ساری اسٹیک ہولڈر کے ساتھ ایک کنسلٹیٹیو ورکشاپ ہوگی, پھر جو رجیم آئے گی اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہم اپنا جو سکسیشن پلان ہے, جو ہینڈ اوور ہے, وہ ہم کریں گے. اور بڑا ایک سسٹمیٹک اور آن کیمرہ ہم ایک سیشن رکھنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہیلتھ منسٹر ہو, پرائم منسٹر ہو, ان کے ساتھ ہم وہ کمٹمنٹ لے لیں ان سے. بالکل. تو پالیسی لیول پہ جو آپ نے اس کی بات کی, ایلوکیشن کی بات کی, کہ وہ ایک ایڈوکیسی کا ہے, اور اس میں نہ صرف ہم اکیلے بلکہ ہمارے ساتھ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, UN ہیں, INGOز ہیں, ہماری سول سوسائٹی ہے, ہمارے اور ایجوکیٹڈ ایلیٹس ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے, اور وہ ہم پلیڈ کریں گے کہ وہ جو ہماری بجٹ ایلوکیشن ہے وہ بڑھ جائے. آپ نے بات کی امپلیمنٹیشن کی چیلنجز کی, کہ بجٹ مل بھی جائے تو اس میں ایک تو ہماری جو گورننس کا سسٹم ہے اس کو ہم نے کس طرح امپروو کرنا ہے. جیسے ہم بڑے قلیل عرصے میں ہم اپنی منسٹری کو ہم کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم نے ریویمپ کر دی ہے. ہم نے گورننس کے جو ایشوز تھے, جو کوئی سیل اکاؤنٹیبلٹی کی نہیں تھی, تو ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کا اپنا ایک سیل بنایا ہے, گڈ گورننس کا ایک سیل بنایا ہے. ہم نے پوسٹنگ ٹرانسفر کو اسٹریم لائن کرنے کے لیے اور ٹرانسپیرنٹ کرنے کے لیے, اس طرح جو آپ ہماری ڈریپ کے جو پروگرام ہے میڈیکل ایجوکیشن کے, وہ سب ہم ٹرانسپیرنسی لا رہے ہیں. ٹرانسپیرنسی سے آپ کی گورننس پہ اچھا, لیکن وہی بات کی پالیسی کا تسلسل ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ندیم جان افساد. اور ظاہر ہے نگراں گورنمنٹ اپنے طور پر تو کوشش کر رہی ہے, لیکن جب گورنمنٹ فار 5 ایئرز آتی ہے ان کی پالیسیز بہت میٹر کرتی ہیں, اور یہی رائٹ ٹائم ہے جب آپ اپنی بیانیاں بنائیں گے, جب آپ اپنی الیکشن کیمپین لائیں گے, تو آپ بتائیں کہ آپ صحت کے شعبے میں, تعلیم کے شعبے میں روزگار کیسے دیں گے لوگوں کو, نوجوانوں کو کیا کریں گے. یہ بڑا میٹر کرتا ہے.